جس طرح کی نماز کے ساتھ لوگ عادی ہو جاتے ہیں اور پھر نماز میں ان کی ذہن بھٹکتے رہتے ہیں، ایک جگہ نہیں ٹکا رہتے ہیں. تو اس جو پہلی بار کوئی نماز سیکھتے ہیں، پہلی بار جب بچے نماز سے، تو وہ بڑی کنسنٹریشن سے ہوتے ہیں، اگر کہ ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے لیکن کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو نماز. اور کچھ ایسے بزرگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے علماء ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے ارد گرد کا ماحول کا، اور وہ توجہ سارے اللہ کی طرف ہوتے. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں اگر تھوڑے سے ہم چینج کریں اور اس میں دلچسپی لیں، بالخصوص بچوں کے رویے میں دلچسپی لیں اور سینسٹیوٹی ہم ختم کریں، اور جو بچے کچھ اگر توڑ پھوڑ کرتے ہیں یا کوئی پرابلم ہوتے ہیں یا ان کی سینسٹیو ہے، جسے شریر بچے کہتے ہیں، جسے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ نہیں سکتا ہے، لکھ نہیں سکتا ہے، بلکہ کچھ بچوں کے ذہنی رویہ بالکل صحیح ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو پاگل کر دیتے ہیں. وہ لوگوں کے پاس لے جا کے ایسا کیسز میرے پاس بہت آتے ہیں روز. جو والدین کی وجہ سے بچے نفسیاتی بیمار ہو گئے، صحیح والدین کی وجہ سے، اور انہیں بچوں کی وجہ سے والدین نفسیاتی بیمار. ظاہر ہے وہ تو پھر ہوں گے، ایکشن کا ریئیکشن تو ہوگا نا. بالکل، لیکن دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا، دونوں روتے ہیں، دونوں رو رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرے والدین میرے ساتھ صحیح نہیں کرے، والدین کہتے ہیں ہمارا بچہ صحیح نہیں ہے، اس کو کوئی ذہنی بیماری ہے، ڈاکٹر صاحب اس کو ٹھیک کر دو، یہ جو ہے نا پاگل ہے. بالکل سامنے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بالکل پاگل ہے، پاگلوں والے حرکتیں کرتے ہیں، ان کو ٹھیک کر دو، بس مجھے یہ چاہیے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، بس یہی ٹھیک ہو جائے، ہم یہ ٹھیک ہو جائے تو ہم سکھی رہیں گے، بالکل صحیح رہیں گے. ان کے سامنے بتاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں نہیں، بچوں کے سامنے یہ نہیں کہتے بڑا اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ، بہت انٹیلیجنٹ. دیکھیں میں چند سوال ان سے کرتا ہوں، میں چند سوال کر لیتا ہوں ان سے. والدین میں نے کہا دیکھیں یہ بہت اچھے ہیں ان کی ذہن، بچے میں اسی وقت چند سوال کرتے ہوئے ان کی وہ جو خوبیاں ہیں ان کو لاتے ہوئے والدہ بھی تھوڑے سکون میں آئیں گے اور بچہ خود بھی سمجھ لیتے ہیں کہ واقعی میرے اندر کچھ ایکسلنسز ہے، کچھ اچھائیاں ہیں، کچھ خوبیاں ہیں میرے اندر. جب فوکسڈ ہوتے ہیں بچے خوبیوں پہ تو خود ہی بچے اچھے طرف جاتے ہیں، بہتر طرف جاتے ہیں. یہ اور ویل پاور، نیت بچوں کا، ارادہ ان کا، تحمل، برداشت، یہ جو ٹیکنیک پی ایم بی ایل کی ہے الحمدللہ، جو ایچ ایم ایف کی ہے، جو سمدامی ہے ایچ ایم ایف میں ہے اٹیومنٹ، اس سے خود ہی ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جاتے ہیں، میموری بہت اچھی ہو جاتی، کیونکہ سکون آ جاتا ہے بچوں کو، ریلیکسیشن ملتے ہیں. صحیح. اور جب ایسے ہوتے ہیں تو اس صورت میں بچے کی فیلنگز اچھے ہو جاتے ہیں، سکون آ جاتے ہیں، ریلیکسیشن ملتے ہیں، ان کے مائنڈ کام اور میموری کام کرنے لگتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں بالکل سب کچھ یاد ہوتا ہے، خوف اتنا کہ سب کچھ یاد ہوتے ہیں، ان کو امتحان میں جا کے سب کچھ بھول جاتے ہیں. اچھی باتیں کرنے جاتے ہیں، والدین کے ساتھ بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں، کسی محفل میں کہیں بیٹھا ہوا ہے بچہ بالکل ضلع بیٹھا ہوا ہے اور ان کو بیچارے کو کسی سے بات نہیں کر سکتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں السلام علیکم کرتے ہیں ادرس کے ساتھ، کچھ جو ہے نا ماں باپ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اس کی ٹانگ کو پکڑے ہوتے ہیں تاکہ انسان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. تو کیا فرق ہے اس بچوں میں؟ یہ دیکھے فرق، یعنی دیکھے یہ ہم نے دیکھے ہیں کہ ہم ریسرچ کرتے ہیں اس چیزوں پہ کہ بچوں میں اتنی رویے کا فرق کیوں ہے. ایک بچہ بڑی دلیری سے آپ کو آگے ہاتھ ملاتے ہیں، ایک بچے کو آپ خود ہاتھ دیتے ہیں تو بھی نہیں ملاتے. یہاں پر یعنی یہ اگنور کرتا ہے لوگ اس چیز کو. ہمارا بچہ ڈرپوک ہے تھوڑا سا، ہمارا بچہ تھوڑا سا یہ ہے شرمیلا ہے. اب یہ شرمیلاپن جو ہے بچوں کو ٹینشن ڈپریشن میں، اس کے کانفیڈنس میں کمی لا سکتا ہے، بہت سے کچھ ہو سکتا ہے اس طرح کے. ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ
حافظ قرآن ہوتے ہیں، بہت سارا پڑھائی کی ہوتی ہے، بڑے سے بڑے بچے ہوتے ہیں، اس بیچارے ابھی چھوٹے بچوں کے ساتھ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، بہت ہی عمر ہوتے ہیں ان کی، یہ کیا ہم کیا اچھا اسی بچے کو ہم پھر اور بھی مار کر دیتے ہیں، اس کے لیے یار یہ تو پسماندہ ہے، ذہنی پسماندہ ہے، یا ان کی میموری کام نہیں کرتے ہیں، یا فلانی ہوتے ہیں، غلط سجیشن انسٹالیشن بچے میں ہو جاتی ہے، اور وہ پھر بڑھاپے تک اس سے جو ہے نا خود اعتمادی ان میں نہیں ہوتے بڑھاپے تک، اور وہ کسی راستے میں کسی کام میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تو کچھ ٹیکنیکس یعنی میں نے یاد دلایا کچھ ایسی ٹیکنیکس ہے جو کہ میں ذکر بھی نہیں کر سکتا ہوں اس کی کہ ایک، کیونکہ بہت سی چیزوں کا انسان کو ذکر نہیں کرنی چاہیے جو کہ بڑے افسوس ہوتے ہیں، رویہ والدین کے یا ٹیچرز کی یا کسی بھی شخص کے، کچھ ایسے بھی ہے جو کہ بچے کانفیڈنٹ عادی کرنا چاہتے ہیں، وہ کہ اس میں کانفیڈنس آئے، ان میں خود اعتمادی آئے، غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جھوٹ بولنا سکھاتے، ان کو عجیب غریب چیزیں سکھاتے کہ تمہیں جو فلاں کا بیٹا ہے انہوں نے تمہیں یہ بات کہی تو تم نے یہ بات کہہ دینا تھا، نیگیٹو۔ اب بچے جو ہے نا وہ ضدی بن جاتے، بچے سینسٹیو بن جاتے، اسی طرح بچوں کی دنیا جو ہے وہ پھول جیسا نہیں، وہ ایک کانٹے جیسا بن جاتی ہے۔ اچھا اس میں آپ سے میں بالکل اس بات سے متفق ہوں، اور سب کچھ جو بھی آپ نے کہا، اچھا میں نے بھی یہ مشاہدہ کیا اور آپ کی آبزرویشنس بھی ڈیفینیٹلی ہوگی کہ ایک گھر کے اندر یا ایک ماں کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا جو ہے وہ تو بہت فرما بردار، 2 بیٹے تو بہت فرما بردار ہیں، لیکن ایک بیٹا جو ہے وہ فرما بردار نہیں ہے، بلکہ وہ احساس کمتری میں بھی شکار ہے، اور ساتھ ہی وہ نافرمانی بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر یا ڈسپلین نہیں ہوتا، وہ ماں کے ساتھ اس کا رویہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو جب بہت غور میں نے کیا کسی ایسی جگہ، ایسی ایک فیملی پہ، تو مجھے ایسا لگا کہ اس بچے کو ماں نے اگنور کیا ہوا تھا، اس کا کچھ مثلا ریٹارڈ تو فلی نہیں کہوں گا، لیکن کچھ بچہ وہ ایسا تھا کہ وہ ذہنی طور پہ تھوڑا سا اپنی ایج سے 1 سال پیچھے تھا وہ، تو وہ صحیح طور پہ اس کی حرکتیں ایسی ڈفرینٹ ہوتی تھی، تو اس کو سب کے سامنے جیسے کہ آپ نے کہا وہ کہہ دینا کہ یہ پاگل ہے یا اس طرح کا ہے، تو 2 بچے تو بہت اچھے تھے، لیکن وہ ایک بچہ تھا، حالانکہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ماں نے یا اس کے باپ نے اس کو بہت بگاڑا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا سکندر صاحب، دنیا مصنوعی ہو گئی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جلد ہی ایک ایسے ریبوٹ کی طرح دکھائیں، جی ہاں، کہ وہ ایک ایسے ریبوٹ بن جائے، ایک ایسے تیز چالاک اور ایک ایسے بچہ بن جائیں جو کہ والدین کا مانے، باقی کسی کا نہ مانے بس والدین کا مانے، والدین نے جو کہا صحیح وہ مان لے بس، اور والدین خود ہی تربیت ان کی نہیں ہوتی ہے، خود ہی ان کو نہیں پتا ہے کہ سائیکلوجی بچے کا کیا ہے، ان سے وہ ناواقف ہے، وہ اپنی سائیکلوجی سے ناواقف ہے کہ میرے کے اندر کیا ہے، وہ اپنے ایکسلنس سے والدین واقف نہیں ہے کہ ہمارے اندر کیا طاقت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو پاور پیدا کی ہے۔ یقین مانے انسان کے اندر ایسے انرجی، ایسی طاقت ہے جو کہ وہ کینسر کا علاج کر سکتے ہیں، انسان کے اندر ایسی طاقت ہے، ایسے ایکسلنسز، ایسی پاورز ہیں جو وہ بدترین سے بیماری کا علاج کر سکتا ہے، بدترین رویہ کو ٹھیک کر سکتا ہے، بدترین سلوک کو ٹھیک کر سکتا ہے، بدترین عاداتوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے تو والدین کو چھوڑنی چاہیے چیزیں، جب والدین کرتے ہیں تو بچوں میں منتقل ہو جاتے ہیں کچھ چیزیں۔ میں HMF سکھاتا ہوں، سمداس سکھاتا ہوں، الحمدللہ سمداس سے صحت لوگوں کے اچھے ہو جاتے ہیں، بچوں کے، عام لوگوں کے والدین بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ساتھ جو ہے میں HMF سکھاتا ہوں، ہیومن میگنیٹک فورس، یہ جب ان کی جو پاورز جو ہے جو اندر کی انہانس ہو جاتے ہیں، اللہ نے
پاور سے مالا مال کیے. انسان اصل میں اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، بہرحال کہ سب کچھ اس کے اندر ہے. اللہ نے سب کچھ ان کو دیا کہ تم اس کو استعمال کرو اور سب سے بہترین پاؤ گے، دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں. تو جب سائنس کے حوالے سے آج ہم ثبوت یہ دے رہے، سائنس ثبوت دے رہے آپ کو، سائنس کے حوالے سے یہ ثبوت ہے کہ انسان جو ہے صرف 3 to 4% اپنے پاور کو استعمال کرتا ہے، باقی 95% ساتھ لے جاتا ہے انیوز. بالکل صحیح. تو ایک شخص کیوں یوز نہیں کرنا چاہتے؟ جتنا بھی، کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہے، یہ پتہ ہے کہ انسان میں بڑی طاقت، لیکن وہ یوز نہیں، اس کے باوجود وہ اسی پاورز کے ساتھ انہوں نے جانا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے دنیاوی حالات میں تھوڑی کامیابیاں حاصل کی ہوتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بہت کچھ جانتی ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو دیکھیں کامیاب ہے، ہمارے بچے بھی کامیاب ہے، ہم بھی کامیاب ہے، ہمیں تو ضرورت اس چیز کی نہیں. تو افسوس یہاں پر سکندر صاحب مجھے ہوتے ہیں والدین پہ، دوسرے نمبر پہ ٹیچرز پہ، کہ وہ بچوں کے وہ اندر کی صلاحیتوں کو جگانے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی نہیں ہوتا ہے. سمدہ اور HMF جیسے کورس جو ہے بچوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، 1 دن کا کورس. اور ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم نے اس سے پہلے بھی گفتگو کی، جو ہماری خواہش تھی کہ اسکولس کے اندر بھی بچوں میں ہفتے میں ایٹ لیسٹ 1 کلاس اس کی ضرور ہونی چاہیے اس چیز کو. اور انشاءاللہ اس موضوع پر ہم بات کریں گے. ہمارا پروگرام ہو رہا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا سب، آج 30 ہے، کل سے 1 جولائی ہے. جولائی میں آپ کے جو پروگرامس ہیں، ایک تو آپ کا شاید سیکنڈ جولائی آپ کا PC لاہور، جی یہی آنے والے سیٹرڈے اس ہفتے کو 3 بجے لاہور میں ہے، تشریف لا سکتا ہے لوگ. اور 9 کو راول پنڈی میں ہے، 9 تاریخ کو راول پنڈی PC ہوٹل جولائی میں انشاءاللہ ملیں گے، وہی 3 بجے PC ہوٹل میں. اور بچوں کو لازمی لیں، خود سب سے پہلے تربیت لیں، خود اپنے آپ کو اٹیومنٹ لینا بڑی ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں تشریف لانے کا، اور بہت سی مفید باتیں آج بچوں کے حوالے سے آپ نے بتائیں. ایک بار پھر آپ کا شکریہ. اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج جو بچوں کے حوالے سے بات کی ہے، تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جو بچے اگر نافرمان ہیں، ان کے بیہیویئرس ٹھیک نہیں ہیں یا ڈسپلین نہیں ہے، آپ کی کوشش کے باوجود آپ ضرور پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد سے رابطہ کریں، ان بچوں کو ان کے انسٹیٹیوٹ آپ بھیجیں. اور ساتھ ہی جو 2 جولائی PC لاہور اور 9 جولائی PC راول پنڈی میں جو سیمینارز ہیں، اس میں بھی بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں، اور وہ سیمینارز آپ ضرور اٹینڈ کریں. اور ہمیں مجھے 100% یہ امید ہے کہ اس سے ضرور آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے. پروگرام کے وقت ناظرین ہمارے اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 AM and repeat at 11 PM. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے. کراچی، پنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں. اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہے. By our most powerful healing energy is Samda and our most successful formula HMF. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز. Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com.